الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس والاصل الرابع القیاس، اور چوتھی دلیل قیاس ہے۔ قیاس ایک چیز کے حکم کو دوسری چیز میں ثابت کرنا علت مشترکہ کی وجہ سے، یہ قیاس شرعی ہے۔ مثلا خمر کا حکم کتاب میں ہے حرمت، شراب حرام ہے۔ اب اس حرمت خمر کو ثابت کرنا افیم میں، چرس میں علت مشترکہ کی وجہ سے، یعنی مسکر ہونے کی وجہ سے، یہ ہے قیاس۔ تو گفتگو یہ ہے کہ چوتھی دلیل قیاس ہے۔ شارح کہتے ہیں اے الاصل الرابع بعد الثلاثہ للاحکام الشرعیہ هو القیاس۔ احکام شرعیہ کے تین دلائل کے بعد، تین ادلہ کے بعد چوتھی دلیل هو القیاس، وہ قیاس ہے۔ تین دلیلوں کا، احکام شرعیہ کے تین دلیلوں کا ما سبق میں ذکر ہوا۔ اعلم ان اصول الشرع ثلاثہ، الکتاب والسنہ و اجماع الامہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں والاصل الرابع القیاس، اور چوتھی دلیل قیاس ہے، یعنی احکام شرعیہ کی تین دلائل کے بعد چوتھی دلیل قیاس ہے۔ قیاس ابھی آپ نے سنا، ایک شے کے حکم کو دوسری شے میں ثابت کرنا علت مشترکہ کی وجہ سے، یہ ہے قیاس، تعدیت الحکم۔ بہرحال المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، تو چوتھی اصل، چوتھی دلیل قیاس ہے۔ مگر کون سا قیاس؟ اصل ہے، دلیل ہے، تو کہتے ہیں وہ قیاس جو کتاب، سنت، اجماع امت سے مستنبط ہے، مستنبط ہو، وہ اصل ہے۔ کان ینبغی ان یقیدہ بہذا القید۔ اعتراض شارح مصنف پر کر رہے ہیں کہ مصنف کو والاصل الرابع القیاس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قیاس کو ایک قید سے مقید کرنا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جیسا کہ امام فخر الاسلام صاحب حسامی ان حضرات نے قیاس کو اس قید المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید سے مقید کیا ہے۔ ایسا کرنا چاہیے، ایسا اس لیے کرنا چاہیے کہ اسی پر اگر آپ اکتفا کریں گے تو پھر قیاس شبہی اور
عقلی کا بھی حجت شرعیہ دلیل شرعیہ ہونا لازم آئے گا، حالانکہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی یہ حجت نہیں ہے۔ تو ان کو نکالنے کے لیے مستنبط من ہذہ الاصول الثلاثہ کی قید لگاتے کہ اس قید کے لگانے سے یہ نکل جاتے۔ قیاس عقلی کا نکلنا تو بالکل واضح ہے، گفتگو کریں گے ابھی، پہلے اتنا دیکھتے ہیں۔ کان ینبغی ان یقیدہ بہذا القید، مصنف کو چاہیے تھا کہ قیاس کو مستنبط کی قید سے مقید کرتے، جیسا کہ امام فخر الاسلام اور دوسرے اگلے مصنفین نے قیاس کو المستنبط کی قید سے مقید کیا ہے تاکہ قیاس شبہی خارج ہو جائے۔ قیاس شبہی یعنی ایک چیز کے حکم کو دوسری چیز میں ثابت کرنا مشابہت کی وجہ سے، مثلاً یوں کہنا کہ قاعدہ اولیٰ فرض ہے اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور قاعدہ اولیٰ قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے، تو یہ قاعدہ اولیٰ کا قاعدہ اخیرہ پر قیاس کر کے قاعدہ اولیٰ کی فرضیت کا قول کرنا، یہ قیاس کس کی وجہ سے ہے؟ مشابہت کی وجہ سے، یہ ہے قیاس شبہی۔ اور قیاس عقلی وہ جو چند قضایا سے اس طور پر مرکب ہو کہ اس کے تسلیم کرنے سے ایک دوسرا قول لازم آئے، وہ قیاس عقلی ہے۔ مثلاً العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ قیاس عقلی ہے۔ تو کہتے ہیں تاکہ قیاس شبہی اور عقلی نکل جائے، کیونکہ قیاس شبہی یہ اصول ثلاثہ سے مستنبط نہیں ہے، اسی طریقے سے قیاس عقلی اصول ثلاثہ سے مستنبط نہیں ہے۔ بہی ناتے مصنف کے اوپر ضروری تھا کہ قیاس کو مستنبط کی قید سے مقید کرتے۔ یہ ہے شارح کا اعتراض مصنف پر، مگر شارح خود اعتراض کرنے کے بعد جواب دے رہے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ اكْتَفَى بِالشُّهْرَى، حاصل جواب یہ ہے کہ ہاں یہ قید مصنف کے یہاں بھی معتبر ہے۔ مصنف اتنا بولے ہیں کہ اصل رابع قیاس ہے، مگر مصنف کی بھی مراد ہے قیاس مستنبط۔ قیاس سے مراد القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، یہ مراد ہے، یہ قید ہے۔ ہاں اس قید کو ذکر نہیں کیا کیونکہ مشہور و معروف ہے، تو شہرت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، لیکن مصنف کی مراد میں وہ بھی ہے وَلَكِنَّهُ اكْتَفَى بِالشُّهْرَى، لیکن شہرت پر اکتفا کیا کہ یہ مشہور و معروف ہے، سننے والا سن کر ہی جان جائے گا کہ یہاں قیاس سے مراد مطلقاً قیاس نہیں ہے بلکہ القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ ہے۔ تو اعتراض کا جواب آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ قید مصنف کے یہاں بھی معتبر ہے، مشہور ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو ابھی کے بیان سے یہ بات معلوم ہوئی آپ کو کہ وہ قیاس جو اصل شرعی ہے، وہ قیاس جو مثبت حکم شرعی ہے، وہ قیاس جس سے حکم شرعی کا ثبوت
ہوتا ہے وہ ہر ایک قیاس نہیں ہے، مطلق قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قیاس ہے جو مستنبط ہو کتاب سے یا سنت سے یا اجماع امت سے۔ یہ وہی قیاس ہے اور وہی حجت شرعیہ ہے، وہی اصل شرعی ہے، وہی فقہ کے 4 اصول میں سے ایک اصل ہے جو کتاب، سنت، اجماع امت سے مستنبط ہو۔ تو اس بیان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیاس جو حجت شرعیہ ہے یہ وہ قیاس ہے جو کتاب سے مستنبط ہو، یا وہ قیاس ہے جو سنت سے مستنبط ہو، یا وہ قیاس ہے جو اجماع امت سے مستنبط ہو۔ آپ کا سوال ہوگا ایک ایک مثال دے کر کے آپ سمجھائیے، ایک ایک مثال دے کر کے آپ سمجھائیے، تو اس کی کوشش شارح کرتے ہیں کہ دیکھیے مثال اس قیاس کی جو کتاب سے مستنبط ہے۔ مثلا کتاب میں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تو کتاب میں یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی حرام ہے۔ کیسے؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول سے نہیں کا موجب حرمت ہے، نہیں کا موجب حرمت ہے، یعنی حالت حیض میں قربت وطی حرام ہے۔ اب یہ حکم کیوں ہے؟ تو کتاب ہی میں تصریح ہے، ہوا اذا، وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے۔ تو یہ حکم حرمت کا جو حکم ہے کس وجہ سے ہے؟ کیوں حکم ہے؟ کیوں یہ فعل حرام ہے؟ علت اذا کی وجہ سے۔ تو حرمت وطی فی حالت الحیض پر لواطت کا، وطی فی حالت الحیض پر لواطت کا قیاس کرنا اور لواطت کے لیے یہی حرمت ثابت کرنا علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے، اور یہ کہنا کہ لواطت نساء کے ساتھ، کیونکہ رجال کے ساتھ وہ تو کتاب سے ہی ثابت ہے، نساء کے ساتھ لواطت یہ حرام ہے، لواطت حرام ہے۔ تو لواطت کی حرمت کا قیاس کرنا وطی فی حالت الحیض پر، یہ مثال ہوئی اس قیاس کی جو کتاب سے مستنبط ہے، کتاب سے مستنبط ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مثال دیجیے اس قیاس کی جو کتاب سے مستنبط ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لواطت کی حرمت کا قیاس وطی کی حرمت پر علت اذا کی وجہ سے یہ مثال ہو گئی اس قیاس کی جو کتاب سے مستنبط ہے۔ تو کہتے ہیں فنظیر القیاس المستنبط من الکتاب، تو اس قیاس کی مثال جو کتاب سے مستنبط ہے، اس قیاس کی مثال جو کتاب سے مستنبط ہے، حرمت لواطت کا قیاس حرمت وطی فی حالت الحیض پر علت اذا کی وجہ سے، المستفادۃ، جو حرمت مستفاد ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ سے، ان کے قریب مت ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ السُّنَّةِ، اب مثال دے رہے ہیں اس قیاس کی جو سنت سے مستنبط ہے۔
سنت سے مستنبت ہے۔ اس مثال سے پہلے ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ اس حدیث میں 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں 6 چیزوں کے مقابل میں، 6 چیزوں کے مقابل میں۔ تو حدیث یہ ہے، الحنطۃ بالحنطۃ ای بیعوا الحنطۃ بالحنطۃ، 6 چیزوں کو 6 چیزوں کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے آخر تک ان کو برابر برابر بیچو۔ ان کو کیسے کرو؟ برابر برابر بیچو والفضل ربا، اور زیادتی کے ساتھ ان کی بیع آپس میں حرام ہے۔ تو اشیاء 6 کی بیع بجنسہا زیادتی کے ساتھ حرام ہے، یہ حکم تو اس حدیث سے ثابت ہے۔ اب اشیاء 6 کی حرمت پر گچ، چونا وغیرہ کی بیع بجنسہا، گچ کی بیع گچ سے، چونا کی بیع چونا سے زیادتی کے ساتھ حرام ہے۔ تو اس حرمت کا قیاس، یعنی گچ اور نورہ کی حرمت کا قیاس اشیاء 6 کی حرمت پر یہ مثال ہوئی اس قیاس کی جو سنت سے مستنبت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ قیاس علت مشترکہ کی وجہ سے کیوں ہے؟ تو جب ہم اشیاء 6 کا جائزہ لیتے اور اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی گیہوں کو گیہوں کے بدلے برابری کے ساتھ بیچنا واجب ہے، زیادتی کے ساتھ بیچنا حرام ہے۔ تو گیہوں کے بدلے جنس ایک ہے، اگر گیہوں جو کے بدلے ہے، گیہوں چاول کے بدلے ہو تو یہاں زیادتی حرام نہیں ہے۔ تو حرمت کی وجہ گیہوں کی بیع گیہوں سے زیادتی کے ساتھ حرام ہے، حرمت کی وجہ جنس میں کا اتحاد جنس ہے، ایک جنس ہونا ہے، ایک اگر جنس الگ ہو تو حرام نہیں ہے۔ یوں ہی جب اشیاء 6 میں جب ہم غور کرتے ہیں تو 4 چیزیں کیلی ہے اور 2 چیزیں جو لاسٹ میں سونا اور چاندی ہے، وزنی ہے، یہ غور کرتے تو معلوم ہوتا کہ حرمت کی یہ جو زیادتی کے ساتھ بیع حرام ہے، حرام ہونے کی وجہ قدر یہ کیل اور وزن دونوں کو جامع ہے، قدر و جنس میں اتحاد، تو ان 6 چیزوں کی بیع زیادتی کے ساتھ حرام ہے۔ کیوں؟ قدر و جنس میں اتحاد ہونے کی وجہ سے، اگر اتحاد نہیں ہے، گیہوں کو نمک کے عوض بیچا جائے تو جنس میں اتحاد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک انڈے کو 3 انڈے سے بیچا جائے، قدر میں اتحاد نہیں ہے، قدر میں، کیونکہ انڈا نہ کیلی ہے نہ وزنی ہے۔ تو اس حدیث میں جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حکم حرمت کی علت قدر و جنس میں اتحاد، جیسا کہ احناف کہتے ہیں کہ اس حکم کی علت قدر و جنس میں اتحاد، تو جہاں بھی قدر و جنس میں اتحاد ہوگا، مثلا گچ کی بیع گچ سے، چونے کی بیع چونے سے زیادتی کے ساتھ حرام ہے۔ تو گچ اور نورہ کی حرمت کا قیاس اشیاء 6 کی حرمت پر قدر و جنس میں اتحاد کی وجہ سے یہ مثال ہوئی اس قیاس کی جو سنت سے مستنبت ہے۔ ابھی اتنا ہی۔
اب عبارت دیکھیں، وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ السُنَّةِ، اور اس قیاس کی مثال جو سنت سے مستنبط ہے، سنت سے مستنبط ہے، جیسے گچ اور چونا میں تفاضل کی حرمت کا قیاس، یعنی ان کی بیع زیادتی کے ساتھ حرام ہے، یہ قیاس علت قدر و جنس کی وجہ سے اشیاء ستہ کی حرمت پر جو حرمت مستفاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الحنطۃ بالحنطۃ، گیہوں کے بدلے گیہوں کو، جو کے بدلے جو کو، کھجور کے بدلے کھجور کو، نمک کے بدلے نمک کو، سونے کے بدلے سونے کو، چاندی کے بدلے چاندی کو، مثلاً بمثل، برابر برابر بیچو، یدن بیدن، دست بدست نقد بیچو، والفضل ربا، اور زیادتی سود ہے، حرام ہے۔ وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ الْإِجْمَاعِ، اب اس قیاس کی نظیر پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو اجماع سے مستنبط ہے۔ امت موتوعہ، بات صاف ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ امت موتوعہ کی سے وطی حرام ہے، یہ حرمت کا حکم کہاں سے معلوم ہوا؟ حرمت کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع امت سے۔ امت کا اجماع ہے کہ امت موتوعہ کی سے وطی حرام ہے۔ کیوں؟ علت جزئیت کی وجہ سے۔ علت، تو یہ جو حکم ہے کہ حرام ہے، بات آپ پوری سمجھ رہے ہوں گے، امت موتوعہ کی ماں سے وطی حرام ہے، علت جزئیت کی وجہ سے۔ علت جزئیت پہ گفتگو بھی ذرا سا کروں گا، اور یہی علت ام مزنیہ میں بھی ہے۔ ام مزنیہ میں بھی ہے، تو امت موتوعہ کی سے نکاح حرام ہے، حرام ہے، یہ اجماع سے ثابت۔ اس پر قیاس کرنا ام مزنیہ سے نکاح کی حرمت کا تو یہ مثال اس قیاس کی ہے جو اجماع سے مستنبط ہے۔ اب دیکھیں شارح اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ الْإِجْمَاعِ، اور نظیر اس قیاس کی جو اجماع سے مستنبط ہے، ام مزنیہ کی حرمت کا قیاس امت موتوعہ کی کی حرمت پر، المستفادہ، جو حرمت مستفاد ہے اجماع امت سے، بعلت الجزئیہ والبعضیہ، علت جزئیت اور علت بعضیت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں بعلت الجزئیہ، یہ قیاس سے متعلق ہے۔ قیاس، یہ قیاس کس کی وجہ سے؟ علت جزئیت کی وجہ سے۔ اس کی توضیح اس طریقے سے ہے کہ دیکھو، بچہ حرمت کے استحقاق میں اصل ہے، یعنی بچے پر اولاً ابو الواتی و ابنہ یہ حرام ہوتا ہے، جبکہ وہ بچہ انثیٰ مؤنث ہو، اور ام موتوعہ و بنتہا یہ بچے پر حرام، جبکہ وہ بچہ مذکر ہو۔ پھر یہ حرمت ولد سے طرفین کی طرف متعدی ہوتی ہے، طرفین یعنی واتی اور موتوعہ کی طرف،
تو مر'a کے قبیلے یعنی مر'a کے اصول و فروع یہ حرام ہو جاتے ہیں واتی پر، اور واتی کا قبیلہ یعنی واتی کی اصول و فروع یہ موتوا پہ حرام ہو جاتے، اس لیے کہ ولد نے دونوں کو ایک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ولد واحد کی دونوں کی طرف ایک ساتھ نسبت کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے ہوا جیسے کہ موتوا واتی کا اور واتی موتوا کا جز ہے، تو واتی کا قبیلہ موتوا کا قبیلہ ہے اور موتوا کا قبیلہ واتی کا قبیلہ ہے۔ اور یہ جزئیت جس طریقے سے امت موتوا میں ہے، اسی طریقے سے مرأت مزنیہ میں بھی ہے۔ تو جس طریقے سے امت موتوا کی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے مرأت مزنیہ کی سے بھی نکاح حرام ہے، کیونکہ یہ علت دونوں میں مشترک ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمْطِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ۔ ایک سوال کا جواب کہ اصول شرع کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس ہیں، یہ چار ہیں۔ تو مصنف یہ ڈھنگ کیوں اختیار کیے کہ پہلے بولے کہ اعلم ان اصول الشرع ثلاثہ والاصل الرابع القیاس، یہ ڈھنگ کیوں اختیار کیے اصول اربع کے بیان میں؟ ایسا اس طور پہ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیے کہ اصول شرع چار ہیں؟ جس طریقے پر چلے ہیں، جس طریقے کی عبارت لائے ہیں کہ اصول شرع تین ہے، اصل رابع چار ہے، یہ عبارت تو بڑی لمبی چوڑی ہوئی۔ اس سے مختصر میں کام ہو جاتا کہ اصول شرع چار ہے، وہ کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس۔ ظاہر سی بات ہے یہ مختصر ہے، تو یہ مختصر اور آسان راستے کو چھوڑ کر کے لمبے راستے پر مصنف کیوں چلے؟ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ نہیں کہا کہ اصول شرع چار ہیں، یعنی کتاب و سنت، اجماع امت، اس طریقے سے نہیں کہا۔ کیوں اس طریقے سے نہیں کہا؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں آپ کو باخبر کرنے کے لیے، کچھ الگ فوائد پہنچانے کے لیے یہ طریقہ مصنف اپنائے۔ نمبر ایک، اس طریقے سے آپ کو متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تین اصول یعنی کتاب، سنت، اجماع امت قطعی ہیں، اس کو ایک جگہ رکھا، ایک عبارت میں رکھا کہ اصول شرع تین ہے، تو اس طریقے سے رکھ کر کے آپ کو خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ تین یعنی کتاب، سنت، اجماع امت قطعی ہیں۔ اور پھر یہ کہا اصل رابع قیاس ہے، اس سے آپ کو خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ قیاس یہ اصل ظنی ہے، اس بات سے باخبر کرنے کے لیے اس طریقے پر چلے ہیں، اس طریقے کو اپنائے ہیں، ایسا شارح کہہ رہے ہیں، تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ پہلے تین اصول قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے۔ اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے، اس بات سے باخبر کرنے کے لیے وہ طریقہ مصنف اپنائے جسے آپ نے دیکھا، جسے آپ نے سنا۔ ھذا باعتبار الاغلب والاکثر، ابھی جو بات کہی گئی کہ کتاب، سنت، اجماع امت قطعی ہیں،
اور قیاس ظنی ہے تو کہتے ہیں یہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ اکثری ہے، یعنی اکثر ویسا ہی ہوتا جیسا بولا گیا بتایا گیا، ایسا شارع کہہ رہے ہیں۔ مگر بہتر بات یہ ہوتی کہ ایسا کہتے کہ یہ اصل کے اعتبار سے ہے، یعنی پہلے تین کا قطعی ہونا اصل کے اعتبار سے ہے اور قیاس کا ظنی ہونا یہ اصل کے اعتبار سے ہے۔ ہاں عارض کی وجہ سے تو پہلے تین بھی ظنی ہو جاتے ہیں، تو پہلے تین کا ظنی ہونا کبھی جیسے کہ خبر واحد ہے یا کتاب میں عام مخصوص منہ الباز ہیں، اس سے ثابت ہونے والا حکم ظنی ہوتا ہے، اس سے ثابت ہونے والا تو یہ کتاب اور سنت یہ بھی کبھی ظنی ہوتے تو اصل کے اعتبار سے نہیں، کسی عارض کی وجہ سے، مثلا خبر واحد ہے، بات سمجھ رہے؟ تو عارض کی وجہ سے تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر ایسا بولتے شارع کہ ابھی اوپر میں جو ہم نے کہا کہ پہلے تین اصول قطعی اور قیاس ظنی ہے، یہ اصل کے اعتبار سے ہے، رہی بات عروض کی وقتی کسی عارض کی وجہ سے تو اس کے خلاف بھی ہوتا، پہلے تین اصول بھی کبھی ظنی ہو جاتے اور قیاس بھی کسی عارض کی وجہ سے قطعی ہو جاتا۔ بہرحال شاعر جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیے، یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے، ورنہ عام مخصوص منہ الباس اور خبر واحد ظنی ہے اور قیاس علت منصوصہ کی وجہ سے، علت منصوصہ جیسے کہ علت ازا اور قیاس علت منصوصہ کی وجہ سے قطعی بھی ہو جاتا ہے، میں اس پر گفتگو کر چکا۔ وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِ الْقِيَاسِ قَصْدًا وَصَرِيحًا۔ سوال آپ کا سوال یہ تھا کہ مصنف اپنی اس عبارت میں اس لمبے راستے پر کیوں چلے، شارٹ راستے کو کیوں نہیں اپنائے اور کیوں نہیں بولے کہ اصول شرع 4 ہیں۔ ایک جواب تو ہو گیا، دوسرا جواب اس لیے بھی مصنف اس ڈھنگ کو اپنائے کہ جب انہوں نے دوسرے جملے میں کہا والاصل الرابع، صاف قیاس کو اصل کہا، تو منکرین قیاس کا قصداً و صراحتاً ان کا رد ہوا، برخلاف اس کے کہ یوں کہتے کہ اصول شرع 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس، تو بھی منکرین قیاس کا رد ہوتا، مگر ضمناً تو قصداً منکرین قیاس کا رد کرنے کے لیے، ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جو قیاس کی اصلیت و حجیت سے انکار کرتے ہیں، قصداً صراحتاً رد کرنے کے لیے ایسا بولے والاصل الرابع القیاس، اس لیے کہ جب اصل کہا تو منکرین قیاس کا قصداً اور صراحتاً رد ہوا، اور جب مصنف نے رابع کہا والاصل الرابع، جب یوں کہا تو یہ دال ہے اس بات پر، مصنف کا قول دال ہے اس بات پر کہ اس کا درجہ، قیاس کا درجہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے۔ فما دام کان الحکم موجود، تو جب تک حکم تینوں میں سے کسی ایک میں موجود ہو قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔